210ویں رات شہرزاد نے کہا۔ جب اس اجمی ایرانی نے اپنی آنکھوں دیکھی واردات بیان کرتے ہوئے بتایا کہ جب میں نے تھیلے کی بابت من گھڑت باتیں کی اور قاضی سے کہا کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ تھیلا میرا ہے، تو علی اجمی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ جب قاضی نے میری اور کرد کی باتیں سنی تو وہ دنگ ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم دونوں بڑے منحوس اور بے دین معلوم ہوتے ہو۔ تم کو قاضیوں اور حاکموں سے مذاق کرتے شرم نہیں آتی اور لعنت ملامت سے نہیں ڈرتے؟ نہ کسی تعریف کرنے والے نے اس سے بڑھ کر تعریف کی اور نہ تمہارے جیسی باتیں کی۔ واللہ جو کچھ تم نے بیان کیا وہ چین سے لے کر مغیلان تک اور ایران سے لے کر سوڈان تک اور وادی نعمان سے لے کر خراسان تک سما نہیں سکتا اور تمہارا دعویٰ سچ نہیں ہو سکتا۔ یہ تھیلا کیا ہے؟ بے قرار سمندر یا حشر کا دن جبکہ نیک اور بد سب جمع ہوں گے؟ یہ کہہ کر قاضی نے حکم دیا کہ تھیلا کھولا جائے، اور جب میں نے اسے کھولا تو اس میں ایک روٹی، ایک نیمبو، کچھ پنیر اور زیتون نکلا۔ میں نے تھیلا کرد کے آگے پھینک دیا اور چلتا بنا۔ خلیفہ نے علی اجمی کی زبانی یہ کہانی سنی تو وہ مارے ہنسی کے لوٹ پوٹ ہو گیا اور اسے بہت سا انعام دیا۔ اب شہرزاد نے بادشاہ شہریار سے کہا کہ خلیفہ ہارون رشید کی ایک اور کہانی ہے، اگر تو اجازت دے تو بیان کروں۔ بادشاہ شہریار نے کہا کہ ہاں، بیان کر۔ اس نے کہا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک رات جب جعفر برمکی ہارون رشید کے ساتھ شراب پی رہا تھا تو خلیفہ نے کہا کہ اے جعفر، مجھے خبر ملی ہے کہ تو نے فلاں کنیز خریدی ہے۔ میں مدت سے اس کا خواہش مند تھا کیونکہ وہ نہایت خوبصورت ہے اور میرے دل میں اس کی محبت کی آگ لگی ہوئی ہے، اسے میرے ہاتھ بیچ ڈال۔ وزیر نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، میں اسے بیچ نہیں سکتا۔ خلیفہ نے کہا اچھا، میری نظر کر دے۔ اس نے کہا نظر بھی نہیں کروں گا۔ ہارون رشید نے کہا کہ اگر تو بیچتا بھی نہیں اور نظر بھی نہیں کرتا تو زبیدہ کو 3 طلاقیں۔ جعفر بولا کہ اگر میں اسے تیرے ہاتھ بیچوں یا تیری نظر کروں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں۔ جب ان کا نشہ اترا اور انہیں معلوم ہوا کہ وہ کسی مخمصے میں پھنس گئے ہیں اور اس کا علاج دونوں میں سے کسی کی سمجھ میں نہ آیا تو ہارون رشید نے کہا کہ اس مسئلے کا حل ابو یوسف کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، اور انہیں بلوایا۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا۔ جب ایلچی ان کے پاس پہنچا تو وہ گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے دل میں کہنے لگے کہ ہو نہ ہو اسلام کے متعلق کوئی حادثہ پیش آیا ہے، ورنہ میں اس وقت بلایا نہ جاتا۔ اب وہ جلدی سے نکل کر اپنے خچر پر سوار ہوئے اور غلام سے کہا کہ خچر کا توبڑا اس کے سامنے رکھ تاکہ وہ باقی دانہ بھی کھا لے۔ غلام نے کہا کہ سر آنکھوں پر۔ جب وہ ہارون رشید کے پاس پہنچے تو رشید اٹھ کھڑا ہوا اور انہیں تخت پر اپنے پاس بٹھا لیا۔ ابو یوسف کے علاوہ وہ کسی اور کو اپنے تخت پر نہ بٹھاتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے تجھے اس وقت نہایت اہم کام کے لیے طلب کیا ہے، اور سارا قصہ بیان کر کے کہا کہ ہماری سمجھ میں اس کی تدبیر نہیں آتی۔ انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، اس سے زیادہ آسان اور کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا اے جعفر، لڑکی کا نصف امیر المومنین کے ہاتھ بیچ ڈال اور نصف نظر کر دے، اس طرح تم دونوں اپنی قسم سے بری ہو جاؤ گے۔ خلیفہ اس فیصلے پر بہت خوش ہوا اور دونوں نے ان کے کہنے پر عمل کیا۔ اب ہارون رشید نے کہا کہ کنیز اسی وقت حاضر کی جائے، وہ اس کے لیے بے تاب تھا۔ وہ آئی
تو خلیفہ نے قاضی ابو یوسف سے کہا کہ میں اس سے اسی وقت ہم بستر ہونا چاہتا ہوں، عدت ختم ہونے تک میں صبر نہیں کر سکتا، اس کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے؟ ابو یوسف نے کہا کہ اے امیر المومنین، ان غلاموں میں سے ایک کو حاضر کیا جائے جن پر ابھی تک آزاد کیے جانے کا حکم صادر نہیں ہوا۔ لوگ ایک ایسا غلام لے آئے اور ابو یوسف نے کہا کہ مجھے اجازت دے کہ میں اس کا نکاح کنیز سے کر دوں اور مباشرت سے پہلے یہ اسے طلاق دے دے تو اس کے ساتھ تیری ہم بستری بغیر عدت کے حلال ہو جائے گی۔ اس بات پر ہارون رشید پہلے سے اور زیادہ متعجب ہوا۔ اب خلیفہ نے قاضی سے کہا کہ میں تجھے نکاح کی اجازت دیتا ہوں۔ قاضی ابو یوسف نے نکاح پڑھایا اور غلام نے منظور کر لیا۔ اس کے بعد قاضی نے اس سے کہا کہ لڑکی کو طلاق دے اور 100 دینار لے لے۔ غلام نے کہا کہ یہ تو میں نہیں کروں گا۔ قاضی مقدار بڑھاتا جاتا اور غلام انکار کرتا جاتا، یہاں تک کہ 1000 دینار پیش کیے گئے۔ اب غلام نے قاضی سے کہا کہ طلاق میرے اختیار میں ہے یا تیرے یا امیر المومنین کے؟ قاضی نے کہا کہ محض تیرے اختیار میں۔ غلام نے کہا کہ واللہ میں ہرگز طلاق نہ دوں گا۔ اس پر امیر المومنین طیش میں آ گیا اور کہا کہ اے ابو یوسف، اب کیا کیا جائے؟ قاضی ابو یوسف نے کہا کہ اے امیر المومنین، گھبرانے کی بات نہیں، معاملہ آسان ہے، اس غلام کو کنیز کی ملکیت میں دے دے۔ اس نے کہا کہ میں نے اس غلام کو اس کنیز کی ملکیت میں دے دیا۔ اب قاضی نے لڑکی سے کہا کہ تو کہہ کہ میں نے قبول کیا، اور اس نے کہا کہ میں نے قبول کیا۔ قاضی نے کہا کہ میں نے دونوں کے درمیان علیحدگی کا حکم لگا دیا، کیونکہ غلام اس کی ملکیت ہے، اور نکاح فسخ ہو گیا۔ خلیفہ سرقد کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آج کل کے زمانے میں قاضی ہو تو ایسا۔ اس کے بعد اس نے اشرفیوں کی سینیاں منگوا کر ابو یوسف کے سامنے الٹ دیں اور ان سے کہا کہ تیرے پاس کوئی چیز ہے جس میں تو یہ بھر لے۔ قاضی ابو یوسف کو توبڑا یاد آ گیا اور اسے منگوا کر اشرفیاں اس میں بھر لیں اور انہیں لے کر گھر واپس چلے گئے۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔